یہ دوستو یہ ہے ایوبیا کی تاریخی چیئر لفٹ۔ مجھے نہیں پتا کہ اس چیئر لفٹ پہ کون کون بیٹھا اور کس کس کی یادیں وابستہ ہیں، لیکن اب یہ کھنڈرات کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ یہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے، تازہ اپڈیٹ آج کی یہاں 4 مئی کی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو ایوبیا کا پورا موسم، یہاں کی صورتحال آپ کے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج 4 مئی 2025 ہے اور یہ گلیات کا خوبصورت ترین سیاحتی مقام ایوبیا، اور ایوبیا وہ ایوبیا کہ جو کہ گلیات کا مین مرکز سمجھا جاتا تھا آج سے کچھ عرصہ قبل تک، جب تک کہ یہاں پر چیئر لفٹ چالو تھی، یہاں پر چیئر لفٹ چل رہی ہوتی تھی، تو یہاں پر سیاحوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب آج 2025 میں یہاں پر انتہائی کم رش دیکھنے کو ملتا ہے سیاحوں کا، کیونکہ سیاحوں کا یہاں پر ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے۔ چیئر لفٹ ایک عرصہ دراز سے بند ہے، اور یہاں پر سمجھ لیں کہ ٹورسٹ کے گھومنے پھرنے کے لیے ایسی جگہ ہیں جو کہ پھر سکون پسند کرنے والے لوگ ہیں۔ مثلا یہاں کا مین جو پوائنٹ ہے وہ موٹو ٹنل ہے، اس کے علاوہ پائپ لائن ٹریک ہے، اس کے ویژلز بھی آگے آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن یہاں کے موسم کی کیا کہنے، یہ دیکھ لیں کہ آج پھر یہاں پر گزشتہ روز بھی ژالہ باری ہوئی، آج بھی ژالہ باری، اور اس کے بعد یہ خوبصورت ترین مناظر ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جن کے اپنی یہاں پر شاپ بھی ہے، انہوں نے ہمیں یہ کلپ بھیجے ہیں۔ جب بھی آپ آئیں ان کا نمبر بھی اسکرین پہ موجود ہوگا، آپ ان سے رابطہ کریں گے، آپ کو ہوٹل روم اور پلس یہاں کی کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ بات یہ جی کہ یہ جو چیئر لفٹ تھی، اس چیئر لفٹ کی وجہ سے یہاں پر اسکولوں کے بچے یا بڑی رونق ہوا کرتی تھی۔ مجھے خود یاد ہے کہ میں آج سے کوئی تقریباً 3 سال پہلے جب میں نے یہاں پر آغاز کیا اپنی ولاگنگ وغیرہ کا یا اس طرح کی ٹورزم کی نیوز کا، تو میرے ساتھ ارشد ولاگر بھی ساتھ تھے، اور ہم یہاں پر آئے 2022 کی بات ہے غالباً۔ اور یہاں پر جب ہم آئے تو یہاں کے خوبصورت ترین نظارے، تب چیئر لفٹ چل رہی تھی اور اتنی خوبصورت مناظر تھے کہ جس کا اندازہ نہیں تھا۔ برف پڑ رہی تھی اور برف میں ہم چیئر لفٹ پہ ہم نے سفر کیا تھا اور بھرپور طریقے سے ہم نے انجوائے کیا تھا۔ لیکن اب عرصہ دراز سے یہاں پر مختلف باتیں گردش کرتی ہیں۔ پہلے کچھ عرصہ قبل تو یہ سننے میں آ رہا تھا کہ منال یہاں پہ آ رہا ہے، انہوں نے یہاں پر بھرتی شروع کر دی، یہاں کے اوپر جو ٹاپ پہ جو ریزارٹ تھا اس کے اوپر کام شروع ہو گیا تھا۔ یہاں پر لوگوں کو اس جو جس طرح منال کا ایک اپنا کلچر ہے، ڈائناسورز وغیرہ، وہاں اس کے لیے بندے ٹرین کرنے شروع کر دیے تھے۔ لوگ مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ آئندہ آنے والے 6 ماہ سے 1 سال کے اندر اندر یوبیا کی رونقیں بحال ہو جائیں گی، کیونکہ مری میں نیو مری پتریاٹا کے اندر چیئر لفٹ ہے اور دوسری پنڈی پوائنٹ ہے، لیکن پورے گلیات میں اس قسم کا کوئی ایسا سیاحتی یا ایکٹیویٹی کے حوالے سے مقام نہیں ہے کہ جہاں پر بچے آ کر انجوائے کر سکیں، فیملیز آ کر انجوائے کر سکیں۔ اس طرح کا کوئی بڑا پارک نہیں ہے یہاں پر، چھوٹے موٹے پارک ہیں جیسے چرچ پارک ہے اوپر نتھیا گلی، اور اسی طرح دیگر مقام ہے۔ خانس پور میں ایک پارک ہے، چھانگلہ گلی میں ایک چھوٹا سا پارک ہے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، لیکن اس طرح کا کوئی منال ٹائپ کا کوئی بڑا پارک ہے جدید کھلونوں پر مشتمل، جدید کھیلوں پر مشتمل بچوں کے لیے کوئی اس طرح کا وسیع و عریض پارک موجود نہیں ہے۔ ویسے اسے ایوبیا کا نیشنل پارک ہم ضرور کہتے ہیں، اور ایوبیا نیشنل پارک میں کا پورا یہ جنگل ہے آگے سارا، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پائپ لائن ٹریک یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پائپ لائن ٹریک کی بھی ایک اپنی خوبصورتی ہے، اپنا حسن ہے۔ ٹورسٹ یہاں آ کر بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں، اور یہ 3 سے 4 کلومیٹر کا علاقہ جو کہ آگے جا کے ڈونگا گلی نکلتا ہے، اور اس کی رائٹ سائڈ پہ اگر آپ چلتے جائیں تو یہ خیرہ گلی جا کر ٹرپ نکلتا ہے۔ جو زیادہ ٹریکنگ یا واک کرنے کے جو عادی ہیں ان کے لیے تو بڑی زبردست جگہ ہے، لیکن میں خود پرسنلی اس ٹریک کو بہت پسند کرتا ہوں، اور اگر برف کے دوران یہاں کا سفر کیا جائے تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن اصل مزہ اس کا جون میں اور اگست میں آتا ہے کہ جب شدید گرمی ہو تو اس ٹریک کے اوپر گھنے درخت اور جنگل کی وجہ سے انتہائی خوبصورت ماحول ہوتا ہے، پرسکون ماحول ہوتا ہے، اور صبح صبح اگر آپ نماز پڑھ کر نکلیں
تو سبحان اللہ کیا کیفیت ہوتی ہے اس ٹریک کی، بڑے خوبصورت ترین نظارے ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کبھی آئیں تو اس ٹریک کو مس نہ کیجیے گا، چھوٹے بڑے بوڑھے سبھی اس ٹریک کو بآسانی کور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، تو اسے آپ ادھر ڈونگا گلی اتروائیں اور انہیں کہیں کہ جی ایوبیہ آپ چلے جائیں، یا ایوبیہ سے اگر آپ نے ادھر جانا ہو تو گاڑی والے کو آپ ڈونگا گلی بھیج دیں اور خود ادھر سے آپ سفر کرتے ہوئے جائیں۔ تو یہ خوبصورت ترین نظاروں پر مشتمل جو سفر ہے انشاءاللہ انتہائی یادگار ہوگا، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کہ ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں جس کے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ خوبصورتی، بارش اگر ساتھ لگی ہو تو اس کے یعنی کہ اس کے حسین نظاروں میں ویسے ہی چار چاند لگ جاتے ہیں اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بیک اپ سیف ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہاں پر محکمہ جنگلات کی جو سیکورٹی ٹیم ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی موجود ہوتی ہے، یہاں پر اپنے ان کے جو سٹاف ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، لہٰذا اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی خالی لیڈیز کا جانا ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم یا کوئی ایشو نہیں ہے اس ٹریک پر جانے کا۔ باقی اس کے نزدیک ترین مقامات میں پھر موٹر ٹنل آ جاتی ہے، وہیں سے آپ 2 کلومیٹر آگے جائیں تو خانس پور کا ایک خوبصورت ترین علاقہ ہے کہ جو کہ انگریز دور کا بنا ہوا ایک یادگار اسے کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیں ایک جگہ جگہ سے چھوٹی چھوٹی آبشاریں بھی بہہ رہی ہیں جو کہ اس پورے ٹریک کے حسن میں مزید اضافہ بھی کرتی ہیں۔ آج بھی یہاں پر بارش ہے اور بارش کی وجہ سے بڑے خوبصورت نظارے دیکھنے کو یہاں پر آپ کو مل رہے ہیں۔ اتنی باتیں بتانے کے بعد لوگوں کا سوال ہوگا کہ مولوی صاحب یہاں پر آیا کیسے جا سکتا ہے؟ تو آنے کے لیے جی بڑا آسان سا راستہ ہے کہ آپ مری سے نتیہ گلی کی طرف جب جاتے ہیں تو 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایوبیہ کا ٹرن آتا ہے، اور وہاں سے اندر آپ 7 کلومیٹر اندر جاتے ہیں تو پھر وہاں سے آپ کو یہ ایوبیہ کا خوبصورت ترین مقام نظر آتا ہے۔ وہاں سے آپ کا یہ پائپ لائن ٹریک شروع ہوتا ہے، وہیں پہ موٹر ٹنل بھی ہے، چھوٹا سا یہ پارک بھی ہے جہاں پر یہ چیئر لفٹ شروع ہوتی تھی۔ اس کے گرد و نواح میں کافی سارے ہوٹل بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہیں سے آگے 2 کلومیٹر آگے خانس پور ہے، اور ایوبیہ میں نارمل آج کل کے دنوں میں بھی 3,000 3,500 4,000 روپے میں روم اویلیبل ہے، اور جب سیزن ہوتا ہے تو پھر یہاں 7,000 8,000 روپے میں روم اویلیبل ہوتا ہے۔ بہرحال ایک خوبصورت مقام ہے یہاں پر رہنے کے لیے۔ آج کل تو آپ یقین کریں کہ مجھے ابھی بات ہو رہی تھی کہ یک ٹھنڈا چل موسم ہے یہاں پہ، اور ٹمپریچر جو سا ہے وہ 6 ڈگری تک کل بھی گر گیا تھا، اور آج بھی 7 سے 8 ڈگری ٹمپریچر ہے۔ تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اس موسم میں، اور گرمیوں میں بھی یہاں پر پنکھا نہیں لگایا جاتا بلکہ پنکھے کے بغیر ہی یہاں رہا جاتا ہے۔ تو اس والے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پنڈی اسلام آباد سے صرف آپ 1.5 سے 2 گھنٹے کی دوری پر آپ یہاں آ کر خوبصورت ترین موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں، اس خوبصورتی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ 1 ڈے ٹرپ لوگ پوچھتے ہیں تو بآسانی آپ یہاں کر 1 ڈے ٹرپ کر سکتے ہیں۔ رش کا نہیں ہوتا ہے، فیملی کے ساتھ آئیں، آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لوکل بھی آئیں تو لوکل گاڑیاں بھی ایوبیہ کی چلتی ہیں پنڈی فیض آباد سے، تو آپ وہاں سے آپ بآسانی آ سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنی سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، خدا حافظ۔